شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ صلوات علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں گزشتہ جلسے میں ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کس طرح کوفہ میں تبدیلیاں رونما ہوئی اور مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ اگر وائے ہوں لوگ اس آدمی پر کہ جو تمہارا حاکم بنے، اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا اختیار ہو تو میں تم جیسے 10 دوں اور ان کا 1 لے لوں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ مولا امام حسن کا زمانہ کوفہ میں کس قدر تبدیلی آ گئی کہ مولا پہ حملہ ہوا، مولا نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے سے مصلی کھینچ لیا گیا، مولا کو مجبوراً مدائن جانا پڑا، گھر کے افراد نے بکنا شروع کر دیا، چاہنے والے بکنے لگے معاویہ کے ہاتھوں، اور پھر جا کے مجبوراً امام کو صلح کرنی پڑی۔ یہ سلسلہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آگے بڑھیے۔ اب ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کوفہ میں سارے شیعہ تھے، ایک تاثر یہ بھی ہے، ہم نے عرض کیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوفہ میں سارے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے ماننے چاہنے والے نہیں تھے، بلکہ کربلا کے شہداء، جنگ صفین کے شہداء، جنگ جمل کے شہداء ایک بڑی تعداد کوفیوں کی تھی۔ لیکن یہ تاثر بھی غلط ہے کہ سارے شیعہ تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ شیعہ نے علی بھی تھے اور شیعہ نے معاویہ بھی تھے، دونوں کی تعداد موجود تھی۔ اب دیکھیے اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر دیکھو جو شیعہ ہے نا، ایک تو ہے نا نام رکھ لینے سے بندہ شیعہ بن جائے، ایسی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا نام علی ہے تو وہ شیعہ ہے۔ معاملہ شیعہ کا یہ نہیں ہے۔ وہ کسی نے ایک صاحب بزرگ سے کہا کہ بہت کرپشن ہوگی، ہر آدمی کرپشن کر رہا ہے، انہوں نے کہا معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ اس آدمی کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں یہ کرپٹ ہے یا نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کو ہر آدمی شریف ملے گا کہ بھائی ہم نے تو آج تک کچھ نہیں کیا، تو اب معیار یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس موقع ہو، نواب صاحب ایک آدمی کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ بھلا کرے، حلال بھی کر سکتا ہے، حرام بھی کر سکتا ہے۔ جیسے آپ کو میں نے صوفیہ کی بات بتائی تھی، صوفیہ کیا کہتے ہیں، ان کی لاجک کیا ہے، ان کا فلسفہ کیا ہے، جنگل چلے جاؤ اور وہاں جا کے تم بولو 20-30 سال کی ریاضت کرو اور کہو اس 20-30 سال میں نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، تو بھائی جنگل میں کوئی نامحرم کیا لینے آئے گی؟ بہرحال چھوڑیے، آگے بڑی صلوات دیا کریں۔ تو معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہو۔ ہاں ایک آدمی ہے وہ وزیر بن گیا مثلا، اور ہمارے ہاں مثالیں علی بن یقطین امام کے چاہنے والے، انہیں کہا گیا وزیر بن جائیے، کہا مولا میں کیسے وزیر بن جاؤں اس ظالم کو؟ امام نے کہا تجھے بننا پڑے گا، تو اگر وزارت میں ہوگا تو اس سے مومنین کا بھلا ہوگا۔ خدا کی قسم یہ بات جو بار بار میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، مومن کا خیال رکھیے۔ اگر آپ کسی جگہ رہتے ہیں، کسی جگہ جاب کرتے ہیں، کہیں بھی ہے، آپ کے ذریعے سے کسی مومن کو جتنا میکسیمم فائدہ ہو سکے ہونا چاہیے۔ واقعاً ایسا وہ علی بن یقطین آتے ہیں، لوگ پریشان حال، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، جاتے ہیں امام کے پاس، امام بڑے خود ان کا استقبال کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، مہدی بھائی سن لو ہماری بات۔ ایک بار کیا ہوا، ایک بیچارہ آیا آدمی، خادم نے کہا بھائی علی بن یقطین مصروف ہے، وقت نہیں ہے۔ اب کی بار جب علی بن یقطین گئے تو امام کے دروازے پہ بھی خادم کھڑا تھا، جہاں پہلے امام کھڑے ہوتے تھے استقبال کے لیے، کہا کہ بھائی علی بن یقطین سے کہہ دو ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ پھر بہرحال وہ جاتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، نہ صرف معافی مانگی، پھر علی بن یقطین کسے کہتے ہیں، زمین پہ لیٹے اور اس غریب ترین مومن سے کہا کہ اپنے پیر کے ذریعے سے میرے رخسار پر نشان بنا جو سند معافی بن جائے۔ وہ کہنے لگا وزیر صاحب معاف کیجئے، بس صحیح آپ میرا کام جاؤ، بھائی کام تو ہوگا، یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ اور اب کی بات جب واپس آئے تو مولا استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تو ہمارا بھی جہاں ہمیں موقع ملے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے چاہنے والے کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں آگے بڑھ کے مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال اب ان حالات میں مولا حسن کے بعد اتنی رشوتیں دی گئی، اتنے لالچ دیے گئے، اتنے سلسلے بڑے کہ بڑے بڑے لوگ بکنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور حالات جو ہے وہ سخت سے سخت ہوتے چلے گئے۔ اب اسی طرح جب اس طرح معاملہ بڑھا کہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اب معاملات بڑے سخت ہو رہے ہیں،
اب دوسری جانب معاویہ نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا. جیسے یہ خبر کوفہ میں پہنچی، کوفیوں کا مزاج تو آپ جانتے ہیں نا، جنگجو لوگ ہیں، بڑے ہی اکھڑ دماغ لوگ ہیں. انہوں نے کہا ہم اسے قبول. دو گروہ بن گئے. ایک گروہ ہے جس میں اہل بیت اللہ کے ماننے و چاہنے والے ہیں، جناب اوسجہ ہے، جناب ہانی ابن عروہ ہے، جناب مسلم ہے، بہت سارے امام کے چاہنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی حالات بڑے سخت ہیں، ہم جو ہے حبیب ابن مظاہر ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی حالات سخت ہیں لیکن ہم اس ظالم سرکش کی جو ہے بیعت نہیں کریں گے. اور وہاں امام نے بھی انکار کر دیا ہے. اور دیکھیے امام نے انکار کیا، اور امام کے پاس ایک آپشن ہے مکہ کا، ایک ہے مدینے کا. لیکن امام مدینے کو بھی چھوڑ رہے، مکہ کو بھی چھوڑ رہے. کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کہ یہ سرکش ہے، ظالم ہے، میری بیعت کی وجہ سے کہیں حرمت مدینہ جو ہے وہ پامال نہ ہو. جو اس کا تقدس ہے میرے نانا کے شہر کا، وہ اپنے مقام پہ قائم رہے. اسی طرح مکہ حرم خدا ہے، اسے بھی مولا نے چھوڑا. لیکن اب مولا نے فیصلہ تو کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، اور کوفیوں نے مولا کو خط لکھنا شروع کیے. اب یہ جو گروہ جس میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ہم نے عرض کیا ہانی ابن عروہ ہے، جناب اوسجہ ہے، جناب حبیب ابن مظاہر اور بہت سارے، انہوں نے طے کیا کہ اب کیا کیا جائے کہ مولا کو خط لکھا جائے. خطوط لکھے، آپ سنتے ہیں نا کوفیوں نے خطوط لکھے، خطوط لکھے، کہ مولا کو خط لکھے جائیں، خطوط لکھے جائیں کہ مولا آپ آئیے. اب یہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس آدمی کے گھر، ان کا نام تھا جناب سلیمان، جو کہ اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے، اور ان کی عمر جو ہے وہ 90 برس ہے، بزرگ صحابی ہیں وہ رسول کے. اب وہ جانتے ہیں کہ کوفہ کا جو آسمان ہے اس کا رنگ ہر روز بدلتا ہے. امام حسن کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے، اور اللہ بھلا کرے مولا کائنات کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، وہ جانتے ہیں. اس وجہ سے جناب سلیمان نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر مولا آگے تو کیا مدد کرو گے، مدد کرو گے؟ تو کہا کہ لوگ کھڑے ہو گئے، جذباتی جوان کھڑے ہو گئے، انہوں نے تلواریں لی اپنے گردنوں پہ رکھی. کہا کیا بات کرتے ہو سلیمان، مولا و آقا کے لیے ہماری جانیں قربان. حتیٰ کہ ایک آدمی آگے بڑھا جذباتی جوان، وہ کہنے لگا یہ سلیمان بوڑھا ہو گیا ہے، شمع شجاعت اس کا کمزور پڑ گیا ہے، اس واسطے یہ کہہ رہا ہے، تو ہم جانے قربان کرنے کے لیے آمادہ ہیں، مشکل اس کے ہاں. تو جناب حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، جناب ہانی آگے بڑھے، جناب حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، اور دیگر نے کہا کہ آپ لکھیے خطوط، آپ خط لکھے مولا کہ مولا مدد کے لیے آئیے. اور بہت سارے خطوط ہیں، مولانا موجود ہے، ان کا متن بھی ملتا جلتا ہے کہ آئیے آپ کے جد کے دین پہ مشکل وقت ہے، آپ جو ہے وارثان دین میں سے ہے، آئیے مشکل وقت. حتیٰ کہ ہر خط کا ایک خاص جملہ ہے، تقریباً خطوط میں یہ جملہ ضرور مینشن ہے. کیا جملہ لکھا ہے نواب صاحب؟ جملہ یہ لکھا ہے کہ مولا اگر آپ کوفہ میں نہیں آئے تو کیا ہوگا، ہم روز محشر آپ کے جد رسول خدا سے آپ کا شکوہ کریں گے. یہ خطوط لکھے، آپ خط بھیجیں گے. مولا کے پاس خطوط پہنچے. اب میں نے بتایا مولا کو آنا کوفہ ہی ہے، کیونکہ نہ مولا حرمت مدینہ پہ حرف آنا برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہی مکہ. لیکن پہلے کسے بھیجا ہے؟ جناب مسلم. اب جناب مسلم کا ہمارے یہاں تذکرہ نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے. اب دیکھو کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ زین. شبیہ رسول کتنے افراد ہیں تاریخ میں؟ جی عمران صاحب. اب مولانا تائید کریں گے 3 افراد ہیں شبیہ رسول. کتنے افراد ہیں؟ 3 افراد. ان کو جو لوگ دیکھتے ہیں نا، اگر ان میں سے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے رسول کو دیکھا ہے نا، وہ انہیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں واللہ باللہ تاللہ، خدا کی قسم رسول خدا ایسے ہی تھے. اور جو افراد جنہوں نے رسول کو نہیں دیکھا، وہ ان 3 افراد کو دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر رسول ہوتے تو ایسے ہوتے. کون ہے؟ پہلے امام حسن مجتبیٰ، پہلے ہے امام حسن. دوسرے ہیں جناب مسلم ابن عقیل، ہم شکل رسول خدا ہے، شبیہ رسول ہے. پھر ہے شہزادے علی اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ
جناب مسلم کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. اور پھر یہ کن کے بیٹے ہیں؟ جناب عقیل کے بیٹے ہیں. اور جناب عقیل کون ہے؟ جن کو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اے بھیا عقیل، آپ کسی ایسے خاندان میں میری شادی کا اہتمام کیجئے کہ جس کے سبب میرے ہاں عباس علمدار کی وفات ہو، ان کی ولادت ہو، ان کا سلسلہ ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے انصاب، جو یہ سلسلے ہوتے ہیں نا، کون سا خاندان، میں نے بتایا تھا بنو کلاب ہے، بنو ہاشم ہے، اور بنو امیہ، اور یہ سارے خاندان جو ہے ان کے حوالے سے ان کے پاس مہارت تھی، وہ جانتے تھے کس قبیلے کا کیا معاملہ ہے. اور کہتے ہیں وہی علم جناب مسلم کے ہاں منتقل ہوا تھا. وہ جو بابا والا خاصہ تھا نا، وہی خاصہ منتقل ہوا جناب مسلم کے ہاں. اب کہا جاتا ہے کہ جناب مسلم آتے ہیں، جناب مختار کہاں ہے؟ ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اب آئے جناب مسلم شبیہ رسول. اب دیکھیے خدا کی قسم، مولا کا انصاف دیکھیے، مولا حسین کا انصاف دیکھیے کہ کربلا کے مارکے کو بھی سر کرنا ہے، کوفہ کے مارکے کو بھی سر کرنا ہے. ایک کے لیے ایک شبیہ رسول بھیجا، دوسرے کے لیے دوسرا شبیہ رسول بھیجا. مل کے ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے. اب جیسے مولا کوفہ آئے تو سب سے پہلے جس شخصیت نے مولا کا استقبال کیا وہ جناب مختار تھے. سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جنہوں نے بیعت کی جناب مختار تھے، جنہیں سب سے پہلے، بعد میں ہانی کے گھر وہ منتقل ہوئے. وہ کیوں ہوئے اس کا سبب بھی انشاءاللہ آئے گا، وہ الگ معاملہ. لیکن سب سے پہلے جو قیام کیا ہے وہ کس کے گھر کیا ہے؟ جناب مختار کے ہاں کیا. اب جناب مختار کہ ہاں انہوں نے جو ہے قیام کیا ہے، سارے سلسلے کیے ہیں، بیعت کی ہے. ایسا ایسا لوگوں میں سرکار کی ایک جان ہو گئی، جان پہچان ہو گئی کہ سفیر امام آ گئے. اب امام کی بیعت کریں گے، آہستہ آہستہ وہ ماحول سازگار ہوگا تو امام بھی تشریف لائیں گے. اب تعداد بڑھتی گئی. اب کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جناب عقیل کا جو خاصہ تھا کہ وہ افراد شناس تھے کہ کون سے آدمی وفا کریں گے، کون سے جفا کریں گے. یہی خاصہ جناب مسلم میں منتقل ہوا. اور جناب مسلم تو ویسے ہی جانتے ہیں کہ کوفہ کے مزاج کیسے ہیں. یہاں تبدیلی رات کا کچھ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاویہ نے یزید سے کیا کہا، اگر رات میں یہ کچھ کہیں کہ ہمارا والی اس کو بناؤ، دن میں اس کو بناؤ، ان کی بات مان لینا. یہ ایسے دماغ کے لوگ ہیں. انہوں نے جناب حانی ابن عروہ آئے، جناب اوسجہ آئے، جناب حبیب بن مظاہر آئے، جناب سلیمان آئے، جناب مختار آئے، جناب مسلم بیٹھے. اور جو چند کرتا دھرتا شخصیتیں تھیں ان کو بٹھانے کے بعد ایک فیصلہ ہوا کہ دیکھو ابھی تو یہ لوگ جوگ در جوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، لیکن ہے کوفی، کوفہ کا مزاج کبھی بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو ہمیں باہر سے بھی افراد کی ضرورت ہے، باہر سے بھی افراد کی ضرورت ہے جو آئے اور آنے کے بعد ہماری مدد کرے. اب اس کے لیے جس آدمی کا انتخاب ہوا وہ کون تھے؟ جناب مختار ثقفی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ثانی نے حکم دیا کہ ایران کو فتح کرنا ہے تو ایران کا جو بادشاہ رستم تھا جس کی بڑے چرچے تھے، کوئی بھی آدمی سپہ سالار بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کیفیت میں جناب ابو عبیدہ ثقفی نے کہا میں جاؤں گا. اور پھر کس طرح ایک بپھرے ہاتھی نے ان پہ حملہ کیا، ان کی شہادت ہو گئی. تو اس وجہ سے کوفہ کے ساتھ ایک علاقہ تھا خطرانیہ. صحیح ہے؟ ابھی ہے مولانا؟ اس نام سے نہیں ہو ممکن. تو اللہ بھلا کرے اس میں ایک بڑا وسیع سلسلہ جو زمین کا تھا وہ جو ہے جناب ابو عبیدہ کی شہادت کے عوض ان کے انعام کے طور پہ ان کے فرزند کو مل گیا. یہ طریقہ آج بھی ہے. اچھا وہ تو ایک الگ معاملہ تھا، انہوں نے جہاد کیا، ایران فتح ہوا. آج کل تو بہت ساری حکومتیں جب کسی کو اللہ بھلا کرے کسی بڑی سیاسی بندے کو رشوت دینی ہوتی ہے تو بے شمار زمین جو ہے کئی ہزار ایکڑ، کئی سو ایکڑ انہیں لیز پہ دے دیتی ہے. اور لیز کیا ہوتی ہے؟ 1 ایکڑ کا سال کا 100 روپیہ. ہاں او بھائی ان کی نسلیں 50-100 سال کی لیز ہے، 200 سال کی لیز. ہمارے ملکوں میں، ہمارے جیسے ممالک میں تو سلسلہ ایسے ہی چلتا ہے. اب خطرانیہ کی زمین ان کے پاس تھی.
جس کی وجہ سے یہ وہاں جاتے تھے، ارد گرد کے جو قبائل تھے ان سے ان کے تعلقات بھی تھے، ان کے ہاں خود بھی بہت سارے مزدور آتے تھے، وہ کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے کہا گیا کہ یہ انتہائی مناسب آدمی ہے، ان کے ذمے یہ کام لگایا جا سکتا ہے۔ یہ چلے گئے خطرانیہ۔ یہاں جناب مسلم، اور جناب مسلم ہی کے حکم پہ جناب مختار کہاں چلے گئے ہیں؟ خطرانیہ۔ اب جیسے جناب مسلم جاتے ہیں حمایت جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، اب وہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت سارے قبائل تھے، مختلف قبائل تھے، بنو اسد تھا اور بہت سارے قبائل تھے جن سے سرکار نے جا کے بات کی، اور ایسے بھی قبائل تھے جن کی مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں تعریف بھی کی۔ مل کے ایک صلوات عطیہ کر لیجیے۔ ہاں میں نے نوٹ کیا تھا ان میں کون کون سی قبائل ہے، تو ان قبائل میں بنی ہمدان تھا، صحیح ہے، اسی طرح ایک بنی شکر کر کے ایک قبیلہ تھا، اور بنو اسد بھی تھا، اور بہت سارے قبائل تھے اور جن کی مولا نے تاریخ بھی بیرل کی ہے، تو یہ بھی تھے، ان سے حمایت کا کہا گیا۔ اب یہ سلسلہ ہے، وہاں حمایت جمع ہو رہی ہے، یہاں جو لوگ آ رہے ہیں جناب مسلم کے پاس، یہاں وہ لوگ کہ جو ہر وقت ہر آنے والی حکومت سے بینیفٹس اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، کیونکہ قبائل کے کچھ بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، وہ ہر آنے والی حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے معاملات خراب ہوں گے تو ہم یہ معاملہ خراب کر دیں گے۔ تو آنے والی حکومت جو ہے، حکومت چلانے کے لیے جیسے مولا کو بھی مشورہ دیا گیا تھا، تو ان کو کچھ نہ کچھ ان کے راشن پانی کا انتظام کر کے رکھتی۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ اگر ایسی حالات رہے، کوفہ اسی طرح تبدیل ہوا تو کیا ہوگا؟ حسین آ جائیں گے، اور حسین کے پہلو میں کس کا دل ہے؟ علی ابن ابی طالب کا دل ہے، اور علی کون ہے جو فرماتے ہیں کہ میری حکومت اگر قائم ہوئی تو وہ حق مہر جو تمہارے باپ نے دیا تھا اور تمہاری ماں آئی تھی اور تمہارے باپ ماں کا عقد ہوا تھا جس سے تمہاری ولادت ہوئی تھی، میں وہ مال اگر رشوت کا ہوگا تو وہ بھی واپس لے لوں۔ وہ کسی نے ایک کتاب لکھی نا، عیسائی تھا، اس نے کہا میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں علی وہ واحد مظلوم ہے جسے اس کے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی ظالم ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہا علی وہ واحد کائنات کا مظلوم حکمران ہے کہ جسے اس کے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا۔ اور مولا کے جملے، اگر حق مہر بھی ادا ہوگا تو رشوت کے پیسوں۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ معاملہ تو خراب ہو جائے گا۔ اب جو موجودہ کوفہ ہے، اس کا جو حاکم ہے اس کا نام کیا ہے؟ محمد ابن بشیر، جو نسبتاً کمزور آدمی ہے، ہاں جیسے ہماری حکومت چل رہی ہے بہرحال، ہاں تو یہ کمزور آدمی ہے۔ اب سلسلہ کیا ہوا؟ لوگوں نے خط لکھے، کس کو خط لکھے؟ یزید کو لکھے کہ بھائی معاملہ تو خراب ہے، کوفہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا، اور معاویہ نے اسے کہہ رکھا ہے کہ بھائی ہر آدمی کے ساتھ لڑنا لیکن کوفیوں سے مت بھڑنا، ہاں یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ ساتھ ہے تو سب کچھ ساتھ ہے۔ خط پہنچا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا معاویہ کا ایک وہ کیا کہتے ہیں، معاون خصوصی کہتے ہیں نا، اسپیشل وزیر تھا، اس کا نام تھا سر جون۔ کیا نام تھا؟ معاویہ کی ایک زوجہ تھی، وہ عیسائی تھی، اس کا نام تھا محسون، اسی کے قبیلے سے یہ سر جون تھا۔ وہ بڑا مشیر خاص تھا، جب بھی معاویہ کو مشکل ہوتی تھی وہ اس سے مشورہ لیتا تھا۔ اب جیسے خط پہنچا تو سر جون کو بلایا گیا کہ سر مشکل ہے۔ اب دیکھو خدا کی قسم، اسلام کے ساتھ کتنا مذاق ہے، اسلام پہ مشکل ہے اور مشکل کا حل کون بتائے گا؟ عیسائی بتائے گا۔ جیسے اس نے خط کا متن پڑھا اور خط پڑھا کہ بھائی معاملہ تو خراب ہے، کوفہ تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جیسے انہوں نے خط پڑھا اس نے سجون کو بلایا، بھائی کیا کیا جائے؟ سجون کہنے لگا واقعی دین اسلام بڑی مشکل حالت میں ہے، واقعی۔ کہا بھائی سجیشن مشورہ دو، کیا کیا جائے؟ کہا انتہائی ظالم ترین حاکم چاہیے اس وقت کوفہ کو، جو ایسا ہو خاندان میں ایک خطا کرے وہ پورے خاندان کو قتل کر دے۔ سیکنڈ آپشن نہیں، ایسا آدمی چاہیے۔ اور یہ تمہارا محمد ابن بشیر کمزور آدمی ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے اور نہ اتنی ذہانت ہے کہ یہ کنٹرول کر پائے گا۔ کہا کیا کروں؟ کوئی ایسا آدمی تمہارے ذہن میں؟ کہا کون بتایا؟ ابن زیاد۔ ہاں، کہا کہ اس کا باپ بھی حکمرانی کر چکا ہے، بیٹا اس کے ساتھ تھا، ہاں بیٹا اس کے ساتھ تھا، بیٹے نے دیکھا ہے کہ اس طرح کوفہ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو وہ اس وقت بہترین آپشن ہے۔ اس نے خط لکھا۔ اس وقت ابن زیاد کہاں کا حاکم ہے؟ بصرہ کا۔
چاہیے بصرہ میں اس کی حکمرانی ہے، بصرہ خط. اب خط کا متن سنو. خط کا متن یہ تھا، ایک جملہ لکھا تھا کہ اے ابن زیاد میرا خط تم تک پہنچے، اگر تمہیں خدا نے پر دیے ہیں نا ان پروں پہ اڑ کے اسی وقت کوفہ پہنچ جاؤ، اتنی ضرورت ہے تمہاری. اس کا بھائی جی اس کا بھائی تھا، اس کا نام تھا عثمان ابن زیاد. اس نے بصرہ والوں کو جمع کیا. بصرہ میں انہوں نے کیا مظالم کیا وہ ایک الگ تاریخ ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں باقری صاحب آپ؟ ہاں نہیں وہ آئے گا آپ سمجھ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. معقل کا سلسلہ آئے گا. اب اللہ بھلا کرے اس نے عثمان کو بلایا کہ میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. وہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عارضی اختیار دیا جاتا ہے. پاکستانی قانون کیا ہے، جب صدر باہر چلا جاتا ہے تو عارضی صدر کون بنتا ہے؟ چیئرمین سینٹ. جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ اس کے پاس اختیار صدر والا آ جاتا ہے. تو اللہ بھلا کرے اور بصرہ والوں کو بلایا کہ دیکھو میں بھائی کو بنا کے جا رہا ہوں کچھ کام کے لیے، واپس آؤں گا لوٹوں گا، اگر کسی نے کہیں خراب کام کیا، اس کے حکم کی عدولی کی نہ مانا، تو تم جانتے ہو میں کون ہوں. میں وہ ہوں ایک خطا کرتا اس کی نسل کو ختم کرتا ہوں. یہ کہہ کے یہ چلا. اس کے ساتھ 500 سپاہی تھے. دیکھو خدا کی قسم یہ بھی ہمارا بڑا المیہ ہے، ابھی بھی ہم امام کو یاد تو کرتے ہیں. وہ شاعر تھے نا جناب دیول، انہوں نے کیا خوب کہا تھا کہ مولا یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہے، تلوار شامیوں کے ساتھ ہے. بڑا ظلم ہے. تو کہا کہ 500 سپاہی تھے جو اس کے ساتھ چلے، اور ان میں سے اکثریت اہل بیت اٹھا کے ماننے چاہنے والی تھی. ماننے والے لوگ تھے اور چل کس کے ساتھ رہے، اور اکثریت دل میں یہ دعا کری تھی کاش ہمارے پہنچنے سے پہلے امام حسین پہنچ جائے. سمجھ رہے؟ اور راستے میں چلتے چلتے کسی نے کہا میں بیمار ہو گیا، کسی نے کہا مجھے یہ ہو گیا، کسی نے یہ چھوڑتا گیا کیونکہ وہ بہانہ بنا رہے تھے. ظاہر سی یہ بیرل پہنچے. جیسے یہ کوفہ کے قریب پہنچا، ماکل کو یاد رکھیے گا، جیسے یہ کوفہ کے قریب پہنچا تو اللہ آپ کا بھلا کرے طوفان آ گیا. صحیح ہے؟ یہ انتہائی شاطر آدمی، انتہائی شاطر آدمی. تو اس نے وہ لباس پہنا جو بنو ہاشم والے لباس پہنتے. نہیں ہے، ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے اس میں کیا، اگر اس میں دکھایا تو اچھی بات ہے، واقعی یہ تاریخ سے ملتی ہے. اب کمپیئر کر رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں وہ بھی چل رہی ہوتی ہے. مل کے ایک سلوات پڑھتے ہیں. دیکھو تاریخ میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تبدیلی بھی ممکن ہے. اب ایسا نہیں کہ اس میں کچھ ہے اور یہاں کچھ بیان ہو گیا تو وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے، ایسا لازم نہیں ہے. بہرحال اب یہ پہنچا، لوگوں نے صدائیں بلند کرنا شروع کر دی. فرزند علی آ گیا، فرزند بطول آ گیا، فرزند زہرا آ گیا، علی کا لال آ گیا، ہم نے بلایا، مسلم نے خط بھجوائے، مولا تشریف لائے. اور اتنا ظالم، اتنا شاطر ہے، بڑے اچھے فصیح انداز میں لوگوں کے سلام کا جواب دے رہا ہے. باقاعدہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی. اب جیسے جیسے استقبال ہو رہا ہے، نارملی کیا ہوتا ہے، ایک آدمی آئے اس کا استقبال ہو وہ خوش ہوتا ہے، یہ ڈر رہا تھا. ظاہری سی بات ہے نا کہ اس نے تو لبادہ کسی اور والا ہونا ہے. لوگ آ رہے ہیں مرحبا مرحبا، یہ پریشان. اب جیسے ہی دیکھو خدا کی قسم یہ مومن کی صفت ہے، جیسے یہ دارالمنورہ پہنچا اس نے بڑی فرعونیت کے ساتھ پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا. اب جیسے ہی کھولا تو جو آگے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ فرزند رسول نہیں ہو سکتا. کیونکہ تکبر نہ اہل بیت اطہار میں ہے نہ ہی ان کے چاہنے والوں میں. یہ ہمارا خاصہ ہونا چاہیے. ہاں اس زمانے میں یہ خاصیت تھی کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا، فرزند رسول ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا. اب آگے والوں نے اعلان کر دیا بھائی یہ اتنے زیادہ ہے. لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا. پتھر مارنا جیسے قوم لوط والے مارتے تھے. کیوں مارتے؟ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا. بہرحال پتھر مارنا شروع کیے. وہ بھی واقعی ایسے تاریخ میں ملتا ہے، وہ بھی پتھر مارتے تھے پھر انتخاب کرتے تھے. تو کہا انہوں نے پتھر بس ختم ہو رہا ہے، چل رہا ہے. تو کہا انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے. یہ جان بچا کے دارالمنورہ پہنچا. نواسا بس ختم ہو رہا ہے. یہ جیسے ہی پہنچا دارالمنورہ جان بچا کے، اب یہ اٹھائی غصے میں. بھائی ایسا استقبال ہوا ہے تو اس کا مطلب واقعی لوگوں کے دل تو تبدیل ہو گئے. لوگ تو واقعی مسلم کو چاہتے ہیں، حسین کو چاہتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟
اب اس نے کہا کہ بھائی مسجد میں اعلان کروایا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں خطاب کروں گا. اب یہ آیا, وہی افراد جو پہلے پتھر مارے تو وہ آئے سننے کے لیے. اب حاکم ہے, اس نے کہا دیکھو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا, کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہو نا تو ہم کہتے ہیں جو اب تک ہوا ہم نے دیکھا ہی نہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہاں, جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ جو ہوا اسے بلا کے آگے بڑھا جائے. ہاں, وہ جمہوریت کا حسن نہیں ہوتا, وہ ایک طرح کا لالچ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے تم نے بہت کچھ کیا ہے لیکن اب آگے بڑھتے ہیں. ہاں بہرحال تو اس نے کہا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, چھوڑو اس کو, لیکن اب سے اگر کسی نے کیا تو تم جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں, میرے باپ نے یہاں حکمرانی کی ہے, میں باپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا اور میں ایک ایک کو جانتا ہوں, میں تمہاری نسلیں ختم کر دوں گا, میں تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دوں گا تمہارے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کسی نے کوئی سزا دی تھی. اب وہ لوگ کہ جو کارنر میٹنگ کر رہے تھے کہ حسین کا استقبال کیسے کرنا ہے, اب وہی بیٹھ کے یہ پلاننگ کرنے لگے کہ اچھائی اسی میں ہے کہ گھروں کو چلے جائے گا. لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے, دروازے بند ہو گئے, لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. وہ کم سے کم جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ سرکار کی بیعت کی جو ابتدا میں ہوئی وہ 18,000 تھی. کم ہوتے 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 جب یہ آیا, اس نے خطاب کیا, اس کے بعد جو تعداد ملتی ہے وہ اندازاً 10 سے 12,000 ہے. اب وہ 10 سے 12,000 کہیں گے وہ اگلے جلسے میں ڈسکس کریں گے. صحیح, اب وہ تعداد ہے. اب جناب مختار کے گھر موجود ہے ابھی تک جناب مسلم, حالات تبدیل ہونے لگے. اب اس نے میٹنگ کال کی, اس نے کہا دیکھو جب تک مسلم موجود ہے تب تک کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے مسلم کو قتل کیا جائے. لیکن مسلم کہاں ہے ہمیں تو معلوم ہے, شیعوں کو تو معلوم ہے, اہل بیت ادار کے ماننے والوں کو تو معلوم, لیکن اسے نہیں معلوم. اب آیا اس معقل کا کردار جسے آپ بہت پیسے پہلے لے کے آنا چاہ رہے تھے. ہاں, ولادت نہیں ہوئی تھی, آپ بچہ چاہ رہے تھے, مشکل ہو جاتی, مل کے ایک سلوات دیا کر دیجیے محمد. ناراض تو نہیں ہے. اچھا, اب اس نے خاندانی جاسوس, کچھ چیزیں آپ کے خاندان میں ہوتی ہیں, جیسے ہم نے اشعث کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ جو لانتی تھا یہ خاندانی لانتی تھا. مولا کے ساتھ اس نے صفین میں کیا کیا, اس کے بیٹے محمد ابن اشعث نے کربلا میں پانی بند کیا, اس کی بیٹی نے امام حسن کو زہر دیا. تو اگر لعنت آ جائے نا, 2 نمبری آ جائے, اہل بیت کا بغض آ جائے تو وہ نسلوں چلتا ہے. بہرحال صحیح کہا آپ نے. اب ماکل کو کہا کیا کہ اب تجھے تلاش کرنا ہے. اب سننا خدا کی قسم, شیعہ کسے کہتے ہیں, شیعہ کسے کہتے ہیں. ماکل کو کہا تیری ذمہ داری ہے تجھے مسلم کا پتہ لگانا. یہی حاصل کلام ہوگا آج کے جلسے کی. اسے 3,000 درہم دیے کہ اب تو جان, تجھے پلان بنانے, تجھے ہی جو ہے سب کرنا, مجھے مسلم چاہیے. اور ابن زیاد نے کہا تو جانتا ہے شیعہ کہاں ہوتے ہیں, کا کچھ ہنٹ دے دیتا ہوں تاکہ تیری مدد ہو جائے. اب ابن زیاد بتا رہا ہے شیعہ کی پہچان, خدا کی قسم سر دیوار کو مارنے کا جی چاہتا ہے. کہا اگر تم چاہتے ہو کہ شیعہ کی تلاش کرنی ہے, تمہیں شیعہ ہی مسلم تک لے جائے گا, اور عام شیعہ بھی نہیں لے جائے گا, وہ شیعہ لے جائے گا جو بزرگ شیعہ ہوگا. اور اگر تم بزرگ شیعہ چاہتا ہے مسجد چلا جا. ابن زیاد کہہ رہے مسجد چلا جا, مسجد جانے کے بعد نماز ہوگی, سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, سب سے آخر تک مسجد میں بیٹھنے والا, خدا کی عبادت کرنے والا, گریا کرنے والا جو ہوگا وہ بزرگ شیعہ ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں, دیکھ رہے ہو. اب اللہ بھلا کرے, یہ پہنچا ماکل, نماز ہوئی, ایسے ایسے لوگ جانے لگے. جاتے جاتے آخر میں ایک شخصیت جن کا نام مسلم, اہل بیت ادار کے چاہنے والے ہیں, کوفی ہیں, شیعہ ہیں, وہ بیٹھے. بس اوقات وہ روایت ہے نا, بس اوقات تقوی سے بھی شیطان گمراہ کر رہا ہوتا ہے. ان کے پاس گیا, کہنے لگا میں شام سے آیا ہوں, خدا نے میرے دل میں اہل بیت ادار کی محبت ڈالی, مجھے جناب مسلم سے ملنا ہے, سفیر حسین سے ملنا ہے, یہ کچھ ہدیہ ہے. بہت سارے لوگ پیسہ دیکھ کے کہ بھائی اتنا خرچ کرتا ہے تو واقعی یہ شیعہ ہوگا, یہ معیار نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے اچھے کام اس وجہ سے کرتے کہ بلیک منی چھپی رہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ویلفیئر کا ہمارے پاکستان میں سب سے بہترین بزنس ویلفیئر ہے. ہاں, کہا کہ یہ کچھ پیسے, ظاہر سی بات ہے مولا کو جب اتنا بڑا کام کرنا ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے.
تو پیسے چاہیے، یہ میں لایا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم کہاں ہے. یہ تھا ماکل. انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، تم غلط جگہ پہ آئے ہو، کوئی نہیں ڈھونڈو کوفہ میں، مجھے کچھ نہیں پتا. دوسرے دن پھر آیا، تیسرے دن پھر آیا، بار بار آتا رہا. اور ایک دن اس نے کیا کہا، وہ جسے کیا کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہا کہ اگر آپ نے مجھے مسلم کا پتہ نہ بتایا اور میں کوفہ میں ابن زیاد کے حامیوں کے ہاتھوں مارا گیا تو میدان محشر میں تمہارے گریبان پکڑوں، مجھے بتاؤ ہاں ہے مسلم. اب مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے، کروں تو کیا کروں. کہ رات کی تاریخی میں آ جانا. رات کی تاریخی میں آیا یہ ماکل. اس نے ماکل کو لیا اور پہنچا کہاں پہ، مختار ثقفی کے گھر پہ. مکار تھا، بہت مکار تھا. پہنچا، ہدیہ پیش کیا. اچھا یہ نہیں کہ جا کے بتا دے، نہیں، ایک دن آیا، 2 دن آیا، 4 دن آیا، 10 دن آیا، 20، پورا پلان معلوم کیا کہ کرنا کیا چاہتے ہیں. جاسوس ہے بھائی، پورا پلان کہ کیا پلاننگ ہے ان کی. پورا جب 100% پتا چل گیا، انہیں اس پہ اعتبار ہو گیا کہ روز آ رہا ہے بھائی اور خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہے، جان دینے کے لیے آمادہ ہے. انہیں جب سب کچھ اس سے بتا دیا، یہ جاتے ابن زیاد کے پاس کہ باس کام کر دیا ہم نے آپ کا. ہاں اب معذرت ایک چیز ہمارے ذہن میں نہیں رہی، جب حالات بہت خراب ہوئے تو جناب مختار کے گھر سے منتقل کر دیا تھا جناب ہانی کے گھر. یہ تھوڑا بیچ میں رہ گیا، تو یہ جناب ہانی کے گھر لے گئے. کن کو؟ ان کو، اس ماکل کو، اس جاسوس کو. اب اس نے جب ان کے سارے سلسلے معلوم کر لی، اس نے ابن زیاد کو آگے بتایا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہوا. تو ابن زیاد نے کہا جناب ہانی کو بلایا جائے. اب جناب ہانی کون ہے؟ جناب ہانی اپنے قبیلے کے سردار ہیں، اور ان کی جو ذاتی سپاہ ہے اس کی تعداد 4000 ہے، اور جو ان کے پورا قبیلہ ہے اس کی تعداد 12000 ہے. باقاعدہ کوفہ میں یہ جملہ کہا جاتا تھا ہانی سے لڑنا سمجھو 12000 سے پنگا لینا. ایسے تھے جناب ہانی. جناب ہانی کو بلایا گیا اور کہنے لگا یہ ظالم، یہ سنا ہے کہ تو نے مسلم کو پناہ دی ہے. میں نے پناہ دی تھی. اس ظالم کے پاس ایک عصا رہتا تھا، اس کا جو جہاں سے پکڑتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں وہ ہے کچھ بھی، ہاں اس کا جو سرا ہے وہ جو ہے وہ سونے کا ہوتا تھا. دیکھیے رسول کا دین ہے اور کیسی فرعونیت ہے. ہاں وہ سونے سے مزین ہوتا تھا. جیسے بلایا اور کہا کہ تو نے جناب مسلم کو پناہ دی ہے، تو انہوں نے منع کیا، تقیہ سے کام لیا. سفیر ایمان ہے، حجت خدا کا سفیر ہے، مارا جائے گا. تو اس نے اشارہ کیا، ماکل آیا ہنستے ہوئے. ایک شریف آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں میں نے کس بات پہ تم پہ بھروسہ کیا اور تم نے کیا شر کیا. کہیں نے جلال آیا، وہ چاہتے تھے برابر والے سپاہی کی تلوار نکالے اور اسے قتل کر دے. اتنے میں ظالم نے وہ اپنا عصا لیا اور زور سے جناب ہانی ابن عروہ کے سر پہ مارا اور سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. یہ زمین پہ گرے، یہ زمین پہ گرے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جناب ہانی کی شہادت یہی ہوگی، اگرچہ ایسا نہیں ہے. بعد میں شہادت ان کی ہوئی. دوسری جانب جناب مختار مصروف ہیں، ان تک خبر پہنچی. پھر آگے کیا سلسلہ بڑھا یہ انشاءاللہ اگلے جلسے تک